نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ سامعین وقار، آج سورہ آل عمران، اس کا پہلا رکوع، اس کا ترجمہ اور تفسیر عرض کی جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ سورت کا مختصر خلاصہ عرض کیا جائے گا۔ سامعین وقار، یہ سورہ مبارکہ جس کا نام آل عمران ہے، اور تمام علماء کا اتفاق ہے کہ یہ سورہ مبارکہ مدنی ہے، اور اس سورہ مبارکہ کے اندر 20 رکوع اور 200 آیے مبارکہ ہیں۔ 3542 اس کے اندر الفاظ ہیں، 5336 اس سورت کے اندر حروف ہیں۔ سورہ بقرہ جس کے اندر یہودیوں کی اصلاح کے حوالے سے زیادہ گفتگو کی گئی، کیونکہ یہ لوگ مدینہ کے گرد و نواح کے اندر رہتے تھے، اور مدینہ کے اندر ان کا آنا جانا کثرت کے ساتھ تھا، اس لیے اس سورت پاک کے اندر یہودیوں کی اصلاح کے حوالے سے سورہ بقرہ کے اندر بیان کیا گیا۔ اور سورہ آل عمران جو ہے، اس میں عیسائیوں کی اصلاح کے حوالے سے بیان کیا گیا، اور اس کے ساتھ یہ جو سورہ بقرہ ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو جہاد کی اجازت دی، اور اس کے مقابلے میں سورہ آل عمران جو ہے، اس کے اندر مسلمانوں کا جو کفار مکہ کے ساتھ پہلا معرکہ ہوا، جسے جنگ بدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں اللہ رب العزت کی ذات نے بیان فرمایا۔ تو اس آیہ پاک کے سورہ مبارکہ کی جو پہلی آیہ مبارکہ ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الف لام میم۔ یہ حروف مقطعات ہیں، ان کی مراد اللہ رب العزت کی ذات خوب جانتی ہے، اور اللہ رب العزت کے بعد اللہ رب العزت کے دیے ہوئے علم کے ساتھ آقا کریم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے، اس کے بارے میں اس کے مفہوم کو جانتے ہیں، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد اللہ کے نیک اور مقرب جو بندے ہیں، وہ اس صورت کے ان حروف مقطعات کے جو مفہوم اور مطالب ہیں، ان کو وہ پہچانتے ہیں اللہ رب العزت کے دیے ہوئے علم کے ساتھ۔ اس سورہ مبارکہ کی پہلی جو 80 آیہ مبارکہ ہیں، یہ نجران کے قبیلے سے کچھ لوگ مدینہ منورہ کے اندر آئے تھے، اور ان عیسائیوں کا جو وفد اپنے عقیدے کے بارے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے انہوں نے سوال کیا، تو اللہ کے رب العزت کی ذات نے ان کے لیے اس آیہ پاک کے اندر، یعنی 80 آیہ پاک کے اندر ان کی رہنمائی کی۔ اس لیے سورہ پاک کا آغاز اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم کے ساتھ کیا گیا، یعنی اللہ رب العزت کی توحید کے ساتھ، کہ مالک کی ذات اللہ لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہ ذات جو حی القیوم ہے، جو ہمیشہ قائم ہے۔ تو اللہ رب العزت کی توحید کا ذکر کر کے یہ بات بیان کی کہ عبادت کے لائق صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، جو وحدہ لا شریک ہے، اور رب وہ ہے جو حی بھی ہے اور قیوم بھی ہے، یعنی وہ زندہ رکھنے والا ہے، ہمیشہ سے وہ خود زندہ ہے اور زندہ رکھنے والا ہے۔
اور اس کے بعد رب العالمین نے فرمایا کہ نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل۔ تو اپنی توحید کا ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العزت کی ذات نے قرآن مجید برہان رشید کے بارے میں بیان فرمایا کہ نزل علیک الکتاب، نازل فرمائی اس نے آپ پر یہ کتاب۔ یہ بات بیان کر کے ان لوگوں کا جو اعتراض تھا اس کا جواب دے دیا جو یہ کہا کرتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کتاب کو خود گھڑ لیا ہے، اپنے پاس سے بنا لیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس سورہ پاک کے آغاز کے ساتھ ہی اس بات کی وضاحت فرما دی کہ نزل علیک الکتاب بالحق، یہ نازل فرمائی اس نے آپ پر کتاب حق کے ساتھ، یعنی یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کی ہوئی ہے، کسی اور کی یہ کتاب نہیں۔ فرمایا کہ مصدق لما بین یدیہ، اور دوسری خصوصیت اس کتاب کی یہ ہے، پہلی تو یہ منظم من اللہ ہے، اور دوسری یہ ہے یہ کتاب وہ ہے جو اس سے پہلے کتابیں اتاری گئی ہیں ان کتابوں کی یہ تصدیق کرنے والی ہے، یعنی یہ تورات، زبور اور انجیل جو منظم من اللہ ہیں ان کتابوں کی یہ تصدیق کرتی ہیں، گویا کہ ان کے احکامات جو ہیں اس کے احکامات کی یہ کتاب تصدیق کرتی ہے، اس کا انکار نہیں کرتی۔ یہ نہیں کہ اس کے اندر کچھ اور احکامات بیان کیے گئے ہیں اور یہاں پہ کچھ اور احکامات بیان کیے گئے ہیں، متضاد نہیں ہے، بلکہ پہلی کتابوں کے اندر اللہ رب العزت کی ذات نے جو احکامات اتارے ہیں یہ اس کی تصدیق کرنے والی ہیں اور اس کی وضاحت کرنے والی ہیں۔ فرمایا کہ وانزل الکتاب وانزل التوراۃ والانجیل، اور ہم نے اتارا تورات کو اور انجیل کو، من قبل ہدی للناس وانزل الفرقان، فرمایا کہ من قبل اس سے پہلے ہدی للناس، یہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے، یعنی یہ کتاب مبارکہ جو ہے یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ رب العزت کی ذات نے نازل فرمائی۔ سورہ بقرہ کے آغاز کے اندر یہ بیان کیا گیا تھا کہ یہ کتاب جو ہے یہ ہدایت ہے مومنین کے لیے، ایمان والوں کے لیے، لیکن یہاں پہ اللہ رب العزت کی ذات نے واضح کر دیا کہ من قبل ہدی للناس، یہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے۔ گویا کہ وہاں پہ ایک شبہ واقع ہو رہا تھا کہ شاید یہ کتاب قرآن مجید جو ہے یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہدایت کا سبب ہے کہ جو ایمان والے ہیں، تو اللہ رب العزت نے اس مقام پر یہ وضاحت فرما دی کہ یہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے۔ تو گویا کہ وہاں پہ جو بات ارشاد فرمائے گی کہ یعنی اس کا مقصد مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید جو ہے اس سے فائدہ جو ہے وہ ایمان والے اٹھائیں گے، لیکن یہ ہدایت جو ہے یہ تمام کے تمام لوگوں کے لیے ہے۔ فرمایا کہ وانزل الفرقان، اور ہم نے اتارا فرقان کو۔ فرقان کا معنی یہ ہے کہ حق اور باطل میں فرق کرنے والی، گویا کہ یہ قرآن وہ عظمت والی کتاب ہے جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہے۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیات کے ساتھ، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ تو اس آیہ پاک کے آخر میں فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیہ مبارکہ کا انکار کرتے ہیں اور اس پر پھر ڈٹے رہتے ہیں، ان کے لیے سخت وعید کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ان کے لیے عذاب شدید، سخت ترین عذاب ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ رب العزت کی ذات غالب انتقام لینے والی ہے۔ تو یہ ایسا بیان فرما کر اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ جس مالک نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ سخت عذاب دے سکتا ہے،
تو سخت عذاب دینے والوں کے لیے قدرت اور طاقت کا ہونا ضروری ہے، کسی کو تب وہ سزا دے سکتا ہے۔ تو اس لیے رب العالمین نے فرمایا واللہ عزیز، اللہ رب العزت کی ذات اس کی صفات میں سے ایک صفت عزیز ہے، اور عزیز کا معنی ہوتا ہے غالب ہے، اور کسی سے وہ انتقام لینا چاہے اس میں وہ غالب ہے اور اس بات کی قدرت اور وہ طاقت رکھتا ہے۔ فرمایا کہ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو کسی کو سزا دینا چاہتا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ جس کو وہ سزا دے رہا ہے اس کے بارے میں اچھی طرح اسے علم ہو، آگاہی ہو، اور صحیح اس کے بارے میں معلومات ہو، تب جا کے وہ اس کو سزا دینے کا عمل کرے گا۔ اور اگر اسے صحیح طرح آگاہی نہ ہو، وہ اچھی طرح اس کے بارے میں جانتا ہی نہ ہو، تو اس کے بارے میں سزا کا حکم کیسے صادر کرے گا؟ اس لیے عدالت کے اندر جب جج صاحبان کے سامنے کوئی مقدمہ پیش کیا جاتا ہے تو پہلے ساری معلومات اکٹھی کرتا ہے اور اپنی معلومات کے دائرے میں رہ کر جو ہے پھر وہ فیصلہ صادر کرنے کا عمل کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جب فرمایا کہ لہم عذاب شدید، کہ وہ ذات جو ہے سخت عذاب دینے والی ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات غالب بھی ہے اور انتقام لینے والی ہے، تو فرمایا کہ ان اللہ، بے شک اللہ رب العزت کی ذات وہ ذات ہے کہ لا یخفی علیہ شیء، اس پر کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں، زمین میں اور نہ ہی آسمان میں۔ وہ زمین اور آسمان کی ہر ظاہری چیزوں کو بھی اور ہر پوشیدہ چیزوں کو بھی بڑے اچھے انداز سے جاننے والا ہے۔ والذی، وہ ذات، یصورکم فی الارحام کیف یشاء، فرمایا کہ اللہ رب العزت کی ذات وہ ذات ہے انسان کہ جو تمہاری تصویریں بناتا ہے ماؤں کے ریموں کے اندر۔ تو فرمایا کہ اللہ رب العزت کی ذات وہ ذات ہے جس کے سامنے تمہاری ایک ایک بات جو ہے وہ واضح ہے اور ظاہر ہے، اس کے سامنے تمہارا کچھ چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ فرمایا کہ هو الذی، وہ ذات ہے، یصورکم فی الارحام کیف یشاء، ماؤں کے ریموں کے اندر جیسے چاہتا ہے وہ تمہاری صورتیں بناتا ہے۔ جس طرح حدیث مبارکہ میں ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 40 دن تک ریم میں نطفہ رہتا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ جمع و خون بن جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد 40 دن گزرنے کے بعد پھر اگلے 40 دن میں یہ لوتھڑا بن جاتا ہے، اور جب لوتھڑا یہ بن گیا تو پھر اس کے بعد اللہ رب العزت کی ذات فرشتوں کو بھیجتی ہے اور پھر انسان کی صورت بناتی ہے جیسے وہ ذات چاہتی ہے۔ تو فرمایا کہ والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، مالک کی ذات تصویریں بناتی ہے، انسان کی صورت بناتی ہے ماؤں کے ریموں میں، کیف یشاء، جیسے وہ چاہتا ہے۔ لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہ، العزیز الحکیم، وہ غالب ہے اور حکمت والا ہے، یعنی وہ غالب بھی ہے اور اس کے ہر کام کے اندر حکمت ہے، کوئی بھی اس کا کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ هو الذی، اور وہ ذات، انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات، فرمایا کہ هو الذی، وہ ذات، انزل، نازل کی اس نے، علیک الکتاب، آپ پر کتاب، منہ آیات، اس میں سے کچھ آیات مبارکہ وہ ہیں جو محکم ہے، ہن ام الکتاب، اور وہی اصل کتاب ہے، وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور اس میں سے دوسری متشابہ آیات مبارکہ ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ، بہرحال وہ لوگ، فی قلوبہم زیغ، جن کے دلوں میں کجی ہے، فیتبعون، وہ پیروی کرتے ہیں، ما یشاء منہ، اس میں سے جو کچھ وہ چاہتے ہیں اور تلاش کرتے ہیں اس میں آزمائش، فتنہ، وابتغاء تاویلہ، اور اس کے اندر تعویلیں کرنا چاہتے ہیں، وما یعلم، نہیں اس کی تعویل کو جانتے کوئی بھی مگر اللہ رب العزت کی ذات۔
اس آیت پاک کے اندر اللہ رب العزت کی ذات نے فرمایا کہ قرآن کی جو آیت مبارکہ ہے یہ دو طرح کی آیت مبارکہ ہے۔ ایک وہ آیت مبارکہ ہے جو محکمات ہیں اور ان محکمات کو اصل کتاب قرار دیا گیا، اور مفسرین نے وضاحت فرمائی ہے کہ محکم ان آیت مبارکہ کو کہا جاتا ہے جس کے الفاظ اور اس کے معانی اور اس کی تفسیر جو ہے وہ واضح ہو اور ہر چیز اس کی ظاہر ہو اور ہر سمجھنے والا اس سے آسانی کے ساتھ اسے پہچان لے اور جان لینے کا عمل کر لے۔ اور اس کے مقابلے میں جو دوسری آیت مبارکہ ہے فرمایا کہ وہ متشابہ آیت مبارکہ ہیں اور جن کے معنی اور تفسیر جو ہے وہ سمجھنے کے لیے اس میں کچھ اور الفاظ کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی وہ واضح نہیں ہوتے، تو اس میں انسان اگر سمجھنا چاہتا ہے تو ہر ایک صاحب جو ہے اس سے پہچان نہیں سکتا، بلکہ اس کے پہچاننے کے لیے اسے کوشش کرنا لازم ہے۔ تو فرمایا کہ اصل کتاب جو ہے وہ محکم آیت مبارکہ ہے۔ فرمایا کہ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، پس وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے اور جن کے دلوں کے اندر کوئی ٹیڑھا پن ہے، فرمایا کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، وہ تلاش کرتے ہیں ان میں سے جو متشابہ آیت مبارکہ ہے، فتنہ یعنی اپنے مطلب کا مفہوم نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے مطلب کا مفہوم نکال کر جو ہے دوسروں کے درمیان فتنہ پھیلانے کا عمل کرتے ہیں، اور وابتغاء تاویلہ، اور اس میں مختلف قسم کی اپنی سوچ کے ساتھ من گھڑت تعویلیں کرتے ہیں۔ اور فرمایا رب العالمین نے وما یعلم تعویلہ، نہیں کوئی جانتا اس کی تعویل کو مگر اللہ رب العزت کی ذات۔ اور فرمایا کہ اس کے علاوہ کون، فرمایا کہ والراسخون فی العلم، یا وہ جانتے ہیں کہ جو علم میں پختہ ہے۔ اور علم میں پختہ ہونے کے بارے میں مفسرین نے وضاحت فرمائی کہ راسخون فی العلم کنہیں کہا جاتا ہے، فرمایا کہ یہ وہ احباب ہیں جو اللہ رب العزت کی ذات کو اور اللہ رب العزت کی صفات کو دلائل یقینیہ اور دلائل قطعیہ کے ساتھ جاننے والے ہوں، اور قرآن مجید برہان رشید اللہ کا کلام ہے، اس کو بھی دلائل قطعیہ کے ساتھ پہچاننے والے ہوں، وہ راسخ فی العلم انہیں کہا جاتا ہے، اور وہ اپنے علم کے اندر مضبوط ہیں۔ جب ان کے سامنے کچھ آیت مبارکہ رکھی جاتی ہیں تو وہ اسے احسن انداز سے پہچان لیتے ہیں۔ ہر ایک کی بس کی یہ بات نہیں ہے کہ قرآن کے جو متشابہات ہیں ان کو پہچاننے کی کوشش کرے، اس لیے اللہ رب العزت کی ذات نے ایک مقام پر یہ بات ارشاد فرمایا کہ قرآن پڑھنے والے تو بہت سے لوگ ہیں، فرمایا کہ قرآن پڑھنے والوں میں سے وہ بھی ہیں یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، قرآن پڑھنے والے گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں اور قرآن پڑھنے والے جو ہے وہ ہدایت حاصل کر جاتے ہیں۔ تو جو ان متشابہات کے اندر پڑھتے ہیں اور علم نہیں رکھتے تو پھر اس وجہ سے وہ متشابہات میں پڑھنے کی وجہ سے گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو فرمایا رب العالمین احکم الحاکمین نے یقولون آمنا بہ، اور وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اس پر، کل من عند ربنا، جو راسخ فی علم ہے وہ کیا کہتے ہیں جب قرآن ان کے سامنے آ جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یقولون آمنا بہ، ہم ایمان لائے اس پر، کل من عند ربنا، یہ تمام کا تمام ہمارے رب کی طرف سے ہے، یہ مالک کی طرف سے ہے، وما یذکر الا اولو الالباب، اور وہ نہیں نصیحت قبول کرتے مگر عقل مند، جو عقل مند ہے اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ گویا کہ اللہ رب العزت کی ذات نے ان محکمات اور متشابہات آیت مبارکہ کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرما دیا کہ جو صاحب علم ہے وہی اسی کی اچھی تعویل یا اچھی وضاحت کر سکتے ہیں، ہر ایک کو اس کے اندر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے والی آیت پاک کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ
انک انت الوہاب، اے ہمارے رب لا تزغ قلوبنا، نہ ٹیڑھا کرنا ہمارے دلوں کو، بعد اذ ہدیتنا، بعد اس کے جب تو نے ہمیں ہدایت کی دولت نصیب فرما دی، وہب لنا من لدنک، اور ہمیں اپنے پاس سے اپنی رحمت کے ساتھ عطا فرما، انک انت الوہاب، بے شک تو بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے۔ یہ دعائیہ کلمات ہیں جو اللہ رب العزت کی ذات نے اپنے بندوں کو سکھائے، یا یہ وہ کلمات ہیں جنہیں اللہ کے محبوب نے بہت زیادہ پسند فرمایا۔ جس طرح حدیث مبارکہ میں ہے، نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ دعا کثرت کے ساتھ مانگا کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ ایسا بھی ہے کہ دلوں کو پھیر دیا جائے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، یہ انسان کا دل جو ہے اللہ رب العزت کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، جس در چاہے وہ اس دل کو پھیر دینے کا عمل کر دے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ بھی دعا کیا کرتے تھے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، یا مقلب القلوب ثبت قلبنا یا ثبت قلوبنا، اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو دین پر جو ہے وہ ثابت قدم رکھ۔ تو یہاں پہ بھی یہ الفاظ بیان کیے گئے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے رب نہ پھیرنا ہمارے دلوں کو، بعد اذ ہدیتنا، جب تو نے ہمیں ہدایت کی دولت نصیب فرما دی۔ یہ ایمان کی دولت جو ہے یہ بہت بڑی دولت ہے، یہ ضائع ہو جائے تو یقیناً انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اس لیے نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی وسلم کی تربیت یافتہ صحابہ کرام جو ہے اپنی آخرت کی اچھائی کی اور ایمان کی سلامتی کی دعا مانگا کرتے تھے۔ جس طرح حدیث پاک کے اندر ہے، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ مجھے آخرت میرے جو ہے ایمان کی دولت نصیب فرما، اور مالک کی ذات مجھے موت مدینہ میں نصیب فرما۔ یہ دعا کیا کرتے تھے کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے، انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے کہ انسان کا خاتمہ کیسا ہوتا ہے۔ اگر انسان نے ساری زندگی نیکیاں کی ہوں لیکن خاتمہ اچھا نہ ہوا تو پھر پیچھے والے سارے اس کی نیکیاں ضائع ہو جانے کا خدشہ ہے، اور اس لیے انسان کو اپنے خاتمے کی دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ تو فرمایا کہ ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے رب نہ پھیرنا ہمارے دلوں کو، بعد اذ ہدیتنا، اے مولا جب تو نے ہمیں ہدایت کی دولت عطا کر دی، ہب لنا من لدنک، اور عطا فرما دے ہمیں اپنے پاس سے رحمت۔ یہ رب کی مہربانی ہے کہ مالک کی ذات انسان کے دلوں کو اسلام پر قائم رکھے اور اسلام پر ثابت رکھے۔ فرمایا کہ انک انت الوہاب، اے مالک مولا تو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ ربنا، ہمارے رب، انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، بے شک اے ہمارے پروردگار تو جمع کرنے والا ہے سب لوگوں کو اس دن جس میں کوئی شک نہیں۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ رب العزت کی ذات اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ تو یہاں پہ بھی دعائیہ لفظ ہیں، اے مالک مولا تو قیامت والے دن سارے احباب کو اکٹھا فرمانے والا ہے، جمع کرنے والا ہے۔ یقیناً اے مالک مولا تو ہمیں بھی جمع کرے گا، تو ہمیں ان لوگوں کے ساتھ رکھ کہ جو تیرے ماننے والے ہیں اور تجھ پر یقین رکھنے والے ہیں اور تجھے راضی کرنے والے ہیں۔ فرمایا کہ وہ دن جس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مالک کی ذات ہمیں ان آیے بارکوں کو سمجھنے کی، اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔